جس کا سینہ ہے تھوڑی سی بڑھاؤ بیٹے، تھوڑی سی بڑھا دو والا نکلا مقتل میں وہ برشید جس کا سینہ ہے، اسی کی مر گئی دیکھو بہن سکینہ ہے۔ 5 ربیع الاول کو دربار بابا جیوے شاہ نیاز بیگ میں مجلس اعزاز سے سرکار علامہ غلام جعفر جوئی صاحب، ملک شفقت رضا شفقت صاحب، سید اقتصاد احمد رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے شبیہ تابوت کی برآمدگی ہوگی۔ معروف نوا خان فرحات علی وارث بارگاہ ولی الحسن میں فرصہ پیش کریں گے۔ 17 سفر و مظفر مہاتما والا امام بارگاہ نیاز بیگ مجلس اعزاز سے علامہ غلام جعفر جوئی صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ شبیہ تابوت والی خراسان کی برآمدگی ہوگی۔ 16 سفر کو گلشن ٹاؤن میں مجلس اعزاز سے ملک بھر کے ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ شبیہات کی برآمدگی ہوگی۔ بلا تاخیر ملت ممبر ہوا چاہتے ہیں میری ملت کے مایہ ناز خطیب محقق اسکالر خطیب ولایت سرکار علامہ غلام جعفر جوئی صاحب مظفر گڑھ اختتام مجلس پر اس مضمون امام کے شبیہ تابوت کی برآمدگی کروائیں گے جس کے بارے میں یوں کہوں گا، بیمار جدھر آنسو بہاتا چلا گیا، بیمار جدھر آنسو بہاتا چلا گیا، صحت کے گلستان کھلاتا چلا گیا، اور پہنی ہوئی زنجیروں کے ہلنے کے شور سے، پہنی ہوئی زنجیروں کے ہلنے کے شور سے چونے یزیدیت کی ہلاتا چلا گیا۔ سرکار علامہ غلام جعفر جوئی صاحب آف مظفر گڑھ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی ذات مقدسہ پہ بلند ترین سلامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دیتے کہ صلوات سرکار سجاد گزار قبل اللہ۔ اے اجازت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سجاد کو صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مالک آپ کو اور بانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے، مزید صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے۔ اس حبس میں اس گرمی میں جتنے عزادار آپ بیٹھے ہیں مالک آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار مریض ہیں سید الساجدین کے صدقہ میں میرا اللہ صحت عطا فرمائے، بے اولادوں کو مولا ان کے والے عزادار میں بھی عطا فرمائے۔ مالک میرے بھائی کو اپنے ممبر پر کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ آدمی عزادار نوجوان بچے بزرگان تشریف فرما اور مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہاتھ بلند ہے سرکار عباس کے صدقہ میں میرا مالک ہر ہاتھ کی دعا کو قبول فرمائے۔ حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، سلاف صدقان کی میرا اللہ مدد فرمائے، وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے، آپ کے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین اور میری ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ صلوات کیسے پڑھیں کہ جو دعا نہیں مانگ رہے ان کی بھی قبول ہو جائے۔ اللہ چند لمحات ہیں انہیں میں آپ نے مدد کرنی ہے تاکہ دو جملے فضائل کی بھی ہو جائے، پھر سرکار کی شبیہ بھی برآمد ہوگی۔
میں چاہتا ہوں کہ محبت کے ساتھ ایک خوبصورت پیغام آپ تک بلکہ پوری تمام شیعہ سنی دوستوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو خلق کرنے کے لیے قرآن میں خود فرمایا ہے، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں بات شروع ہو گئی، اللہ کرے سارے اقدار ورنہ جو ہوں گے وہ سامنے آ ہی جائیں گے۔ تو تخلیق انسان کو اللہ نے بڑا حسن والی تخلیق قرار دیا ہے، بڑی کمال کی تخلیق قرار دیا ہے۔ وہ پیکر ڈھونڈتے رہی دنیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا ہے، تو وہ ڈھونڈنا تو چاہیے کہ وہ پیکر کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، جس پیکر میں انسان کو اللہ نے ڈھال کے بنا دیا ہے۔ رات تھوڑی ہے، گرمی ہے، دیتے تو پھر پتہ نہیں نوکری کرتے رہتے، اب گرمی بھی ہے، بھگتنا میں بھی ہے، تو آپ نے بھی ایک بھی پنکھا چل جاتا تو ماحول اچھا رہتا، لیکن اب حال میں آپ بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کی نوکری کے لیے کھڑا ہوں۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، تفسیر روح البیان میرادان اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کیا کہ خلق الانسان باسم محمد، اللہ نے انسان کو ویسے خلق کیا ہے جیسے نام محمد ہے۔ آپ کو واہ ہے جو مشکل بات پہ بولے ہو، اگلی سیٹوں والے بھائی جان چلو آپ بول تو پڑے یار، مسکرا ہی پڑے، اس میں کتنا نخرا کیا ہوتا ہے، کس انداز سے بیٹھے۔ جس طرح نام محمد ہے ویسے انسان کی تخلیق ہے، جیتے رہے آپ۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں الراس و قلمی میں محمد، انسان کا جو سر ہے وہ محمد کی پہلی میم کی طرح ہے۔ آشکال مصطفیٰ وَلْيَدَاهُ بِهَائِ محمد، انسان کے جو دونوں ہاتھ ہیں یہ محمد کی ہاں کی طرح ہے۔ وَالْبَطْنُ قَلْمِي میں محمد، انسان کا جو شکم ہے یہ محمد کی دوسری میم کی طرح ہے۔ پورا انسان محمد کی دال کی طرح ہے۔ ابھی تک جو چپ بیٹھے ہو، پہلے نبیوں کی امتیں جب گناہ کرتی تھی نا تو یا ان کی شکلیں بدل جاتی تھی یا صبح وہی گناہ ان کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ امت محمد سارے گناہ کرتی ہے، نہ شکل بگڑتی ہے نہ دروازے پہ لکھا جاتا ہے نام محمد کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو جلدی جلدی کوشش کر رہا ہے غریب، کتنے اچھے لگے جو مشکل بات پہ بولے ہیں۔ چاہے میں ماحول ٹھیک ہے، سامنے والے پیر کھڑکی جا، نہ داد دینی ہے نہ ہاتھ چڑھے، نہ سلوات نہ دھو، پتہ نہیں کیسا رواج پڑ گیا، یوں کر کے بندہ بیٹھا ہے۔ طلب رکھنی چاہیے چہرے پر تاکہ کچھ مل جائے، خیرات ہی مل جائے۔ چلو ہمیں نہ سنیں، آپ بڑے عالم ہو گئے ہم سے، لیکن خیرات کے لیے تو بیٹھے۔ تخلیق انسان پر اللہ نے کہا ہے کہ میں نے حسن والے پیکر میں ڈال کے خلق کیا ہے۔ بطور انسان، بطور انسان، انہوں نے اپنے ذات پوری کیا، وہی اسی ٹائم پہ کھڑا کیا ہے، ہماری کوئی منت نہیں مانی ہے۔ اچھا ہاں خیر ہے، کوئی بات نہیں، جاگ رہے ہو چلے گئے۔ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے اسے پیدا ہوتے ہی غسل ولادت دیا جاتا ہے۔ غسل کا ملنا دلیل ہے کہ وہ نجس پیدا ہوا ہے، نہیں ہوا نجس پیدا ہے، جھر مار رہے ہو، غسل نہیں ملا، دیتے نہیں ہو بچے کو، دیکھتے نہیں ہو، ہمیں بھی ملا ہے غسل کا، پہلے غسل پھر اذان اقامت دھکی نام سب کچھ بات۔ غسل کا ملنا دلیل ہے کہ وہ نجس پیدا ہوا ہے، پھر وہ 1000 سال بھی زندہ رہے، جب دنیا سے جاتا ہے پھر نجس۔ ایک دو تین، کوئی مقدر ہے میرا کہ اگلا محلہ ایسا ملتا ہے کہ چوپ چوپ پورے محرم میں بھی کھپ گئے، اور جہاں بھی جاتے ہیں نصیب علی نے لکھ دیا، اب کیا کریں کہ اگلے
نجات نہیں دیں گے ہمیشہ. چلو میرا مقدر ہے تو پھر چوک کر کے بیٹھے رہو. آیا تو نجس, دنیا سے جانے لگا تو پھر نجس. یعنی غریب ہے, امیر ہے, جاگیردار ہے, جھونپڑی والا ہے, سائیکل والا ہے, پراٹو والا ہے, جو بھی ہے, جو بھی انسان ہے, اس نے پوری زندگی دو نجاستوں کے درمیان میں گزاری ہے. آئینہ دیکھنا چاہیے, پھر علی کا مقابلہ کرنا چاہیے. جیتے رہا ہے وہ بندہ جو اس میں علی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. پہلے شکل دیکھنی چاہیے, اپنی تخلیق پہ غور کرنا چاہیے, ہر بشر کو اپنے باڈی پر غور کرنا چاہیے, پھر چاہے ولایت جس کو اللہ نے اتنا علی ولی بنا دے پھر اس کا مقابلہ کرے. تو آیا تو نجس, تو گیا تو نجس. یعنی دو نجاستوں میں زندگی گزارنے والا بندہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو آیا تو کعبے میں کیا تو مسجد سے. ہاتھ اٹھ گئے یا خیرات لے کے سجاد مولا کے صدقے جاتے جاتے پھر مولا حیدری. آپ سلامت رہے, چھیڑ دیا مجھے, پیچھے پیچھے نہیں دیکھنا دیا, اب ادھر لائن میں جڑی رہے, یہ تار لگی رہے, پھر لطف آتا رہے گا. جب جانے لگا دنیا سے بندہ تو اتنا نجس تھا, جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی نجس. سب کا سلامت رہو, میرے بچے خوش ہو گئے. آپ کو بابا ہے اونچی آواز میں بول رہے ہیں. بیٹا پیچھے بیٹھتے ہیں, جس کو داد دینا نہ تو میرا چلنا. کتنا اچھا بچہ بیٹھے, اتنا نجس تھا, جس نے ہاتھ لگا دیا وہ بھی نجس. غسل مسجد میت واجب ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی, بنایا بھی حسن والے پیکر میں, اشرف المخلوقات, پہلے بشر کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. خلیفۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام, تین غسل دینے پڑتے ہیں جناب میت کو, مردے بندے کو. آب سدرہ بیری کے پتوں کا غسل, پانی بیری کا پانی, آب کافور کا غسل, آب خالص کا غسل. پھر کچھ جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے متھے لگے. دھیان دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں, میں مولا کے سمجھ کہہ رہا ہوں, آپ گرمی میں اتنی توجہ فرما رہے ہیں, تھوڑا سا موسم ہوتا تو آپ اڑ جاتے ہیں. ایسا ہے نا, ہمارا سرائکی علاقے کے بہت بڑے ذاکر, بہت بڑا نام, بہت بڑا نام, جناب قبلہ ذاکر اہل بیت قادم حسین آصفی صاحب عالم مقام ہو, انہیں شاعری کا انیس کہا گیا ہے سرائکی کا. انہوں نے 2 سطریں لکھی ہیں سرائکی میں. پتہ نہیں میرا کیوں دل کر گیا کہ آپ کے حوالے کروں. میں سرائکی میں اور دیان میں سرائکی سمجھتا ہے, سارے سرائکی ذاکرین جہاں پر ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں, وہ سطریں نہیں لکھی, کائنات سمیت دی ہے. کیا کہہ رہے ہیں وہ, کہتے ہیں جدہ میں مر بنیا میرے منہ پہ لواحِ خاک کر بندی. گرمی ہو گئی, یہ نے صرف ہاتھ نہیں اٹھایا. سرائکی سمجھ آ رہی ہے آپ بچوں کو بھی, جب میں مر بنیا, جب میں مر جاؤں تو میرے منہ پہ ملاحِ خاک کر بندی. کیوں بولتے یہ ہوتا ایک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاوا. آپ کو وعدہ ہے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, حکم کی تعمیل ہو گئی ہے, ٹائم وقت تھوڑا ہے, اس لیے میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. ہاتھ بلند فرماؤ جلدی جلدی, حیدری. اس کو سلام ہے مجھے. تہتر فرقے کے مفتی اور علماء سے پوچھے, صرف میرے مذہب کے علماء سے نہیں, جب باس کے علم پر باوجود میں رہا کہ اگر مرے ہوئے بندے کو ہاتھ لگاؤ تو غسل مس میت واجب ہے. اگر قبلہ مرے ہوئے کتے کو ہاتھ لگائے تو انہوں نے کہا غسل واجب نہیں, صرف ہاتھ دھو. کیا بات ہے یار, جو پہنچ جاتے ہو نا بھائی جان, ان کا قبر تک نوکر رہتا ہوں میں. مرے ہوئے انسان کو ہاتھ لگاؤ, چلو پہن لو چشمہ, جلدی کرے بھائی جان, چشمہ پہن لے یا رکھ لے, مہربانی کرے, آپ کی طرف دھیان 2-4 بچوں کا ہو گیا. مرے ہوئے بندے کو ہاتھ لگائے تو غسل مس میت واجب.
मरे हुए कुत्ते को हाथ लगाए तो सिर्फ हाथ धोना वाजिब, तो फिर मेरा क्या कसूर है? अपने ऊपर गौर करना चाहिए। बंदा मरता मर जाए, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता, अली जैसा कैसे हो सकता? कोई हाथ नीचे रह गया है तो उसकी मर्जी की बात है। हाथ ऊंचे है। जाफरिया की तौज़ीह और मसाइल है, जहां बाप तहारत है ना तौज़ीह और मसाइल में, वहां घर जाके पढ़ लेना, उर्दू में लिखी हुई है। कुएं होते हमारे इलाके में अभी भी है, पहाड़ पे आप जाए तो वहां भी छोटे छोटे कुएं हैं, उसके भी मसाइल हैं। कुएं की पाकीज़गी के कि अगर कुएं में कुत्ता गिर के मर जाए तो 70 डोल निकालने हैं पानी के, वो डोल की एक मिकदार है, और अगर बंदा गिर के मर जाए सारा पानी निकालना। भाई ठीक है, उसे इस्तिखारा दे करो जा, अगर इस्तिखारा आ जाए तो मेरे दाते में कुत्ता गिर के मर जाए तो 70 डोल निकालो, बंदा गिर के मर जाए तो सारा पानी निकालो। सारा पानी कैसे निकलेगा? कुछ कुएं ऐसे जिनका पानी खत्म नहीं होता, उसके लिए तरावूह करना पड़ता है, वो इसका अलग मसला है, उसमें चढ़ गया तो फिर आप बोर हो जाएंगे। मसलन मेरा कुआं है, उसमें कुत्ता गिर के मर गया, मैंने मसला पूछा, उन्होंने कहा 70 डोल निकाल, डोल शोल निकाले, गर्मी का मौसम था, एक बंदा मेरे कुएं के करीब से गुजरा, मैंने कहा यार बैठ जा, ठंडा पानी है, छाँव में सांस ले, वो बैठ गया। मैंने कुएं का डोल भरा, कुएं से डोल को प्याले में, गिलास में, जग में, जिस चीज में डाल के उस बंदे को पेश किया। उसने कहा ये सफेद क्या है? मैंने कहा जी बाल है। किसका? कुत्ते का। कुत्ता कहाँ है? मैंने कहा जी कुएं में। उन्होंने कहा फिर तेरा कुआं कैसे पाक है? मैंने कहा 70 डोल निकाल के बैठो, पाक क्यों नहीं? उन्होंने कहा डोल निकालने से पहले बेवकूफ पहले कुत्ता निकालता, फिर डोल निकालता तो तेरा कुआं पाक समझा जाना था। पता नहीं गर्मी है, हबस है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, इस हबस में आपका बैठकर मुस्कुरा देना भी बड़ी बात है। यानी जब तक पहले कुत्ता ना निकालो तो डोल निकालते रहो, फायदा क्या है? पहले कुत्ता निकालो, फिर डोल निकालो, फिर कुआं पाक होगा। बंदा इबादत कर 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 के मर जाए, जन्नत नहीं मिलेगी। पहले दिल वाले कुएं से अली के पुरुष वाला कुत्ते का जिसकी छत पे अला में हाथ बुलंद है मेरी, क्या मेयार है नियाज बेग का? मुर्शिद क्या मेयार है सरदार? बच्चे छोटे छोटे ना दे रहे। इंसान आपको अपने तख्लीक पे गौर कर, फिर जो भी बंदा पैदा हुआ, जो भी बच्चा पैदा होता है, वो ढेर सारी चीजें लेके आता है, साथ रिश्ता लेके आता है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पोता है, किसी का नवासा है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, तो रिश्ता साथ लेके आया। बहुत सारी चीजें हैं। दो चीजें मैं समझाता हूं, एक जिस्म, एक रूह। ये जरूर लेके आता है जिस्म और रूह। रूह गैब है, जिस्म जाहिर है। गैब की वजह से जाहिर जिंदा है। क्या बात है जो ऐसे इशारे में पहुंचे आपको वहां है साहब कि बोला जाहिर जिस्म है ना, आप मेरे बड़े हैं, जिस्म जाहिर है, रूह गैब है। जिस्म की वजह से रूह जिंदा नहीं, रूह की वजह से जिस्म जिंदा है, तो गैब की वजह से जाहिर जिंदा हुआ। सिर्फ मेरा वतन नहीं, पूरी दुनिया जिंदगी की तलाश में है कि कहीं अमन मिल जाए। बॉर्डर लोगों ने बंद कर दिए कि लोग हिजरत कर करके दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं कि जिंदगी की तलाश में है। सिर्फ शियों से आके पूछो कि जिंदगी चाहते हो तो किसी गैब को मानो। जैसे अपने इमाम गैब का नहीं पता, वो शिया किस बात का है? आए 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 तुझे है
ایک جسم ایک روح. جسم سے تعلق فروع دین کا ہے. اب کیوں چپ کر گئے؟ چلو میں پھر واضح کر کے سمجھاتا ہوں. روح سے تعلق اصول دین کا ہے. چلو پھر سمجھاتے ہیں. جسم سے تعلق نماز روزے کا ہے. روح سے علی کا تعلق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اصول کافی میں آپ کے چھٹے مولا کا بھی فرمان ہے اور خود امیر المومنین کا بھی فرمان ہے کہ علی کی ولایت کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں. کیوں؟ اور میں اپنے آپ کو داد دینے کو دل کرتا ہے کیونکہ میں سمجھا نہیں سکوں گا. اگر آپ سمجھ گئے تو پھر مجھے شاباش دے دینا، نہ سمجھے تو مجھے معافی دینا. روح سے علی کا تعلق ہے، جسم سے کیوں نہیں رکھا؟ چونکہ روح پیدا نہیں ہوتی. جو پہنچ گئے ہو غازی کا واسطہ ہاتھ اٹھا لو، جو نہیں پہنچے تو میں غازی کا واسطہ ہاتھ نہ اٹھانا. روح نجس نہیں ہوتی. بولتے جاؤ، روح سوتی نہیں. دیکھو دیکھو ابھی 12 بجے، جب 12 بجنے کے قریب ہوں گے تو کسی اللہ کی نماز کا وقت نہیں ہوگا. پھر صبح اذان ہوگی، پھر نماز کا وقت ہوگا. پھر جب سورج طلوع ہو جائے گا پھر کسی نماز کا وقت نہیں. پھر ظہر کا وقت ہوگا، پھر نماز واجب ہو جائے گی. پھر جب ظہر العصر پڑھ لو گے پھر کوئی نماز واجب نہیں. پھر اذان مغرب ہوگی تو پھر مغرب اور عشاء واجب ہوگی. یعنی کبھی واجب ہے، کسی وقت واجب نہیں. چونکہ تعلق جسم سے ہے. جسم کبھی سوتا ہے، کبھی تھکتا ہے، کبھی بھوکا ہوتا ہے، کبھی چلتا پھرتا ہے، کبھی کام کاج کرنے ہوتے ہیں. تو جسم سے اللہ نے نماز کا تعلق رکھا کہ کبھی واجب ہے، کبھی واجب نہیں. کسی وقت واجب ہے، کسی وقت واجب نہیں. روح سے علی کا تعلق اس لیے ہے کہ روح تھکتی نہیں، بھوکی نہیں ہوتی، سوتی جاگتی نہیں. اس وقت علی کے واجب ہونے کا وقت نہیں. علی ہر وقت واجب ہے، ہر وقت. جو جوان بیٹھے ہو ہاتھ اٹھایا کرو، جوان خوش ہوتے ہیں. یہ جو بچہ بیٹھے اس میں نماز واجب نہیں ہے. بول پڑھو نہیں ہے نا. اللہ نے نہیں کی، ہم کیسے کر سکتے؟ نماز اس کے انتظار میں ہے. اس سن کو پہنچے گا پھر واجب ہوگا. روزہ منتظر ہے اس کا، اس سن میں جائے گا پھر روزہ واجب ہو جائے گا. حج انتظار میں ہے، اس سن کو بھی پہنچے اور پیسے بھی ہوں تو پھر حج واجب ہوگا. قریب پر تو حج واجب نہیں. علم عباس کی قسم، مجلس کی طہارت کی قسم، سید الساجدین کی پاک نالین کی قسم، جس میرے بچے پر اللہ کی کوئی عبادت واجب نہیں، علی ابھی واجب ہے. آپ کو بہاوا ہے جو ہاتھ اٹھا رہے ہو، جو سر مار کے خوش ہو رہے ہیں، آپ کو بھی بہاوا ہے. مسکرا پڑ میرا پتر، ہاتھ اونچے ہے علی. آپ کا مسکرانا ہی تو بڑی بات ہے. آپ کی خیر ہوگی. علی کی ولایت کا تعلق روح سے ہے، عبادات خدا کا تعلق جسم سے ہے. میں دلیل دیتا ہوں کہ جب ہم سفر میں جاتے ہیں شیعہ نے حیدر قرار تو ہمیں حکم ہے معصوم کی طرف سے، علماء کی طرف سے اجازت ہے کہ 4 رکعت ہے تو 2 پڑھ لو، 2 کی چھٹی. جو کہ کیوں 2 کی معافی کیوں مل رہی ہے؟ کیا ہو گیا؟ سفر میں جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے. اللہ نے آپ کے جسم کی تھکاوٹ کو مد نظر رکھا، 2 کی معافی دے دی، چل 2 پڑھ لیں. جسم میں سفر میں جسم میں کمزوری ہوتی ہے، نقاہت. اللہ کہتا ہے روزہ بعد میں رکھی، قضا کر لینا، ابھی سفر میں ابھی نہیں. مجھے کسی کتاب سے کوئی پڑھ کے بتائے، میں زبان کاٹ کے ریاض بے کے کتوں کو پھینک جاؤں گا. کسی کتاب میں لکھا ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ 1 دن علی کو ماننا، 1 دن رہنے دینا. چونکہ علی کا تعلق روح سے ہے، روح تھکتی نہیں. آپ کا ہاتھ ہے، آپ کی مسکراہٹ ہی بڑی ہے میرے چلتا. خیر آپ کو بابا ہے علی.
مٹی پاک کرتی ہے. اگر کبھی روح میں نجاست محسوس کرو تو پھر نجف جانا پڑتا ہے. روح کی طہارت علی کی ولایت ہے. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بندہ رخصت ہو جائے. باپ کو بیٹے سے پیار ہے, بیٹے کو باپ سے پیار ہے, ماں کو بیٹی سے پیار ہے, بیٹی سے ماں کے پیار ہے, بیوی کو شوہر سے پیار ہوتا ہے, شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے. تو جسم سے روح نکل گئی تو سب سے پہلے وہ وارث کہہ رہا ہوتا ہے یا جلدی اٹھاؤ قبرستان لے جاؤ. کیوں بھائی نہیں بولتا تو کیا ہوا, سامنے تو ہے, گھر میں رہے. انہوں نے کہا نہیں یار یہ سے بدبو پھیل جائے گی. بدبو کیوں پھیل جائے گی, ساری زندگی نہیں پھیل گیا, پھیل جائے گی. اس نے کہا جس چیز نے اسے بدبو سے بچایا ہوا تھا وہ اس کے جسم سے نکل گئی ہے. اب طاعون پھیل جائے گا, مرض پھیل جائے گا, محلہ گندا ہو جائے گا, بندے پریشان ہو جائیں گے, زمانہ ہے بہ کرے گا, پتہ نہیں کیا کرے گا, جلدی اٹھو اسے دفن کر کے. یعنی جسم سے روح نکل جائے تو جسم میں بدبو ہوتی ہے. اگر بندے کی ریاضت اور عبادت سے علی نکل جائے تو اللہ بھی قبول نہیں. ہم پاگل نہیں ہے, علی پہ قائم کھڑے ہوئے ہیں. ہم شیعہ اپنی عبادات, اپنی ہر عبادت, ریاضت, دعا کچھ بھی ہو اس میں علی کی ولایت شامل کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی مصطفیٰ اور خدا سے قبول کر لیں. علی کے بغیر نہ اللہ قبول کرتا ہے نہ اللہ کا رسول قبول کرتا ہے. اگر محبت علی نہیں پھر کس بات کی عبادت ہو رہی ہے. اگر علی انسان کے دل میں نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے کہ نہ میں ہے یا نہ میرا رسول ہے. خدا کی قسم یہ تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ صرف شیعہ, ہر بندہ علی کو مانتا ہے, ماننا چاہیے, چاہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے یا کھول کے پڑھے. علی کو مان رہا ہے تو کامیاب ہے, کیونکہ مصطفیٰ کی دعا ہے. محمد کی دعا پہ بھی کچھ شک کر سکتا ہے. رسول نے فرمایا تھا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون فی الدنیا والآخرہ. یا علی تو اور تیرے سارے شیعہ دنیا اور آخرت میں کامیاب. ہمیں کامیابی کی سند بطول کے پاک بابا عطا کر کے گئے. 4 علی ہیں اس گھر میں اور چاروں علیوں کے سامنے ان کی کسی کی زوجہ کو مارا گیا. اور میں تھوڑی ہے تو پتر مار دے وجہ جلدی جلدی ہے نکلی 5-7 منٹ 10 منٹ کے جملے 2 پڑھنے ہیں. ہے کر دینا, داد نہیں دی آپ نے, چلو کوئی بات نہیں, معافی مانگ رہا ہوں, لیکن ہے ضرور کرنا. کیونکہ جو پردے میں بیٹھتی ہے, جو جنازے کی مالک ہے, پتہ کس کا جنازہ برآمد ہونا ہے؟ جو 120 جنازے لے کر بازاروں میں پھرتا رہا, جس کی آنکھوں کے سامنے پتہ نہیں کون کون سے ظلم گزر گئے, جو خون روتا رہا. آپ اسے ہے کر دینا تاکہ بی بی زینب علیہ کو پتہ چلے واقعا میرے بیٹے سجاد کا جنازہ حبداروں میں برآمد ہوا ہے. اتنی ہے کر لینا کہ بی بی کریم تو کہیں نہ کہیں تشریف فرما ہوتی ہے پردہ داروں میں. آپ کی اور میری ہے کی گواہ بن جائے گی جناب زینب علیہ. پہلا علی ہے تیرا مرشد علی امام امیر المومنین ہے. دوسرے علی سید الساجدین ہے. تیسرے علی علی رضا ہے. چوتھے علی نقی ہے. کبھی کبھی پہلا علی کوفہ کے منبر میں بیٹھ کے اپنی ید اللہ ہاتھ کو دیکھتے بلا تشبیہ, پھر اپنی سیف اللہ ذوالفقار کو دیکھتے, پھر حسن کا بابا اونچی آواز میں کہتے ہے غریبی. حضرت ساسا بن سہان عبدی آپ کے مرشد علی کا صحابی ہے. علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا اللہ والا ہاتھ اور اللہ والی تلوار دیکھ کر ہے کیوں کرتے ہو؟ فرماتے ہیں میں وہ غریب ہوں کہ یہ اللہ والا ہاتھ بھی میرے پاس تھا, یہ اللہ والی تلوار بھی تھی, اور میرے سامنے لوگ سیدہ کو مارتے رہے. تھوڑے بندوں نے ہے کی ہے, چلو مرضی کی بات ہے آپ کی, اب تو ماحول بھی تیرے پاس, ہوا بھی چل رہی ہے, تھوڑی سی ہے کر دے تاکہ جنازہ برآمد ہو جائے. یہ پہلا علی ہے. دوسرے علی کی بات کرتا ہوں, بلکہ تیسرے کی کرتا ہوں, علی رضا شہنشاہ کی. میں جب قم زیارات پر گیا تھا تو وہاں مخدومہ کے حرم میں ایک مجھے بی بی معصومہ قم کے نام سے رسالہ دیا گیا تبرک کے طور پر. وہ ہوٹل میں آ کے پڑھا, اس میں ایک جملہ پڑھا, پر اس سے آگے
जब भी मैं हरम में जाता था मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, आंखें खुद ब खुद बह जाती थी कि क्यों कहा जाता है अली रिज़ा को गरीबुल गुरबा, हर गरीबों का गरीब। कि जब हारून के सिपाही मेरे मौला को मदीने से कैदी करने गए थे, पता नहीं कितने सिपाही थे जो हवेली का पर्दा कराए बगैर अंदर दाखिल हो गए। एक एक हुजरे की तलाशी ली कि किसी हुजरे में सोना चांदी ना हो। जब कहीं से कुछ ना मिला तो एक हुजरे का दरवाजा बंद था। सिपाहियों ने कहा इसका दरवाजा खोल। रिजा मौला कहते हैं मैं सच कह रहा हूं कि इसमें कुछ नहीं है। कुछ सिपाहियों ने रजा को पकड़ लिया, कुछ ने हथौड़े मारे या पत्थर मारे, ताला जैसे टूटा। माफी दे देना सादात बैठे हो, अंदर सोना चांदी नहीं, रजा की 18 बहनें खड़ी हुई थी। तो ये वो गरीब है जिसकी आंखों के सामने जुल्म किए गए मूसा काज़िम की बेटियों पर। और जब मदीने में किया था ना इब्ने मुनज़िर मदनी, ये तेरे चौथे मौला का सहाबी भी है, नौकर भी है, ये कहते मैं सोच के गया था। अब सैयद साजिदीन की बात सुनना। सोच के मैं गया था कि मैं रोज़ा रसूल का सलाम करूंगा, मस्जिद नबी में 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, चौथे मौला की ज़ियारत करके वतन को आ जाऊंगा। ये कहते मैं मदीने की गली से गुजर रहा था, मैं सदके जामा जड़े पहुंच गए हो। मैं गुजर रहा था, मेरे कपड़ों पे कोई चीज गिरी। कहते मैंने गौर किया तो पानी नहीं खून था। थोड़ी है कर दो जो चुप करके बैठे हो। वो कहते मैंने बुलंद आवाज में गली में खड़े होकर कहा अल्लाह जाने मदीने वालों को क्या हो गया, छतों पे बैठ के जानवर ज़िबा करते हो, अब इस खून वाले कपड़ों के साथ मैं कैसे जाऊं रोजा रसूल पर। कहते मेरे बोलने की देर थी, उसी घर का दरवाजा खुला, एक 6 या 7 साल का बच्चा मेरे सामने आया। वो मुझे देख कर कहता है इब्ने मुनज़िर इस खून के साथ तेरे कपड़ों पे कुछ नहीं हुआ, तू जा सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है। मैंने हाथ बांध के कहा ये किसका खून है, आप कौन है? फरमाते मेरा नाम मोहम्मद बाकिर है, ये खून किसी जानवर का नहीं, छत पे बैठ के मेरा बाबा माँ की चादर को रो रहा है। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। जिसका हाथ हटा एक दफा सिर पे मार लो जो जवान बैठे हो, यार देख वालों मिन्नत ना कराओ यार, ताकि जनाजा बरामद हो जाए। हौसला हौसला हौसला। 2 जुमले सुन लेना। गुरबत सज्जाद कितनी पढ़ी जाए, शहादत बाबा जी उसकी पढ़ी जाती है जो एक दफा शहीद हुआ। सज्जाद वो है जो हर कदम कदम पर मंजिल मंजिल पे शहीद हुआ है। आपको मौला कामयाबियां देगा जो जवान है कर रहे हो। बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हो, मसाइब सुनने का पता है कि कैसे है की जाती है। हम बच्चों को कोशिश करवाते हैं कि हमारा कल जो आप बैठे ना बच्चे आपकी है निकले, ताकि आपको पता चले किस गरीब का जनाजा बरामद हो रहा है। इब्ने मुनज़िर कहता है मैंने बाके मौला के सामने हाथ बांधे, मौला बाद में जाऊंगा आपके नाना के पास, बाद में जाऊंगा अल्लाह की मस्जिद नबवी में, पहले अपने बाबा की ज़ियारत करवा। कहते मुझे इजाजत मिली। थोड़ी देर के बाद मैं सज्जाद मौला के सामने बैठा, यूं बैठे हुए थे बाकर के बाबा, आंखें आंखें नहीं पर नाला बनी हुई थी। मैंने कदमों पे हाथ रखा, यूं मुझे देखकर कहते हैं इब्ने मुनज़िर हो? जी मौला। फरमाते मैंने हाथ इसलिए रखा है कि मेरी निगाहें कुछ कमजोर है। करबला से लेकर शाम तक इब्ने मुनज़िर अकबर के कातिल के साथ सफर करता रहा, उनके साथ सफर करता रहा हूं जिन्होंने 9 लाख के सामने मेरी माँ की चादर उतारी थी। वो मैं तेरी है पे छोटे बच्चे ने है कर दी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हर बंदे की है निकल जाए। इब्ने मुनज़िर कहते हैं मैंने सवाल किया बाकिर के बाबा पर, सज्जाद ऐसे तड़पे जैसे परिंदे को गज लग जाता है। सवाल मैंने क्या किया, मैंने कहा मौला आपके दादे अली के सामने लोगों ने आपकी दादी पे जुल्म किए, आपका दादा तो खून नहीं रोया, आपका चाचा हसन भी खून नहीं रोए, आपके बाबा हुसैन भी खून नहीं रोए, मौला आप क्यों खून रोते हो? मुझे फरमाते इब्ने मुनज़िर तूने इंसाफ नहीं किया, मौला हुक्म करे। फरमाते जब मेरे दादे अली की इमामत का पहला दिन था तो लोगों ने मेरे दादा से दीन पूछा। मेरे चचा हसन की जब इमामत का पहला दिन था लोगों ने मेरे चचा हसन से शरीयत पूछी। बाबे हुसैन की इमामत का पहला दिन था लोगों ने मेरे बाबे से इस्लाम पूछा। पत्थर तो मेरे पास है नहीं है लफ्ज। फरमाया मैं वो गरीब हूँ जब मेरी इमामत का पहला दिन था मुझसे दीन शरीयत नहीं पूछी गई, मुझसे मेरी माँ ज़ैनब ने पूछा सज्जाद मेरी चादर शिमिर ले गया, अब मुझे बता हम चल के मर जाए या खैमों से बाहर चले जाए।
जो है कर सकते हो एक दफा कह दो है सज्जाद। सज्जाद से खुद सज्जाद इमाम का फरमान है। सज्जाद फरमाते करबला से लेकर शाम तक शिमर कुत्ते के काम ही दो थे। मौला कौन से? फरमाया या मेरी पुश्त पे ताज़िया में मारता था, या जब हरामी का दिल करता एक हाथ से मेरी सकीना के बाल पकड़ता, दूसरे हाथ से तमाचे मार के कहता पिला अपने चचा अब्बास को। अल्लाह करे मैं जुमला पढ़ जाऊं और आप सुन जाए। एक सैयद भी है कर दे तो जनाजा बरामद हो जाएगा। तैयार है ना जनाजा बेटा? जिसका अगर तैयार है तो मेरे सामने ले आना। जितना आपने हुक्म दिया था मैंने उतना पढ़ लिया है। मुझे गाजी के कट्टे बाजू की कसम, मैं हाथ बांध के खड़ा हूं, माफी दे देना मुझे। सज्जाद मौला तोक भी था, जंजीर भी थे, बेड़ियां कड़ियां भी थी, सफर भी कातलों के साथ था। मिनहाल ने तेरे सज्जाद इमाम से पूछा मौला ज्यादा खून कहां रोए? फरमाते बाबू साद पर। मौला बाबू साद पे क्यों? फरमाते बाबू साद इस हरामी यजीद का दरबार 70 कदम है। मिनहाल 70 कदम का फासला कितनी देर में तय करेगा? मिनहाल कहते हैं मौला एक लम्हा भी नहीं लगेगा। खत्म कर न कर तेरी मर्जी है। सज्जाद खून के परनाला बहा के कहते हैं जहां तेरा लम्हा नहीं लगता वहां मेरी मां के 3 दिन लग गए थे। मिनहाल कहते मौला 3 दिन क्यों लग गए? फरमाया 4 कदम मेरी मां, घर वाले भी है कर दो जनाजा आने वाला है। 4 कदम मेरी मां चली, मेरी अम्मा जमीन पे बैठी। मैंने कहा अम्मा अभी सफर है। मुझे मां कहती है सज्जाद जरा जमीन की तरफ देख। बेटा मेरे पांव फट गए, अब मैं पैदल चल नहीं सकती, माफी दो या मुझे मार दो। सज्जाद से मिनहाल कहते मौला फिर? फरमाते फिर वही कुत्ता आया जो मेरी पुश्त पे ताजिया में मारता था, उसने दूसरा ताजिया ना मारा। मेरी माँ कहती इसे ना मार, मैं पैदल चलती हूँ। मिनहाल कहते मौला पांव फट गए, फिर बीबी चली कैसे? फरमाया इसी पे तो खून होता हो। अकबर को पालने वाली माँ अगला सफर ऐसे किया जैसे अकबर की लाश पे हुसैन। मेरी माँ कहती है अब बच गया मेरा अल्लाह मेरा दीन। या हुसैन, या हुसैन। नहीं आपको मैं नहीं कह रहा, आपको तकलीफ ही नहीं देनी, आप बड़े लोग हैं। जो हाथ खोल के सीने पे नहीं मार सकता उसे जनाजे में आने का हक क्या है? जहर दिया क्यों जाता है कि जिगर फटे? सज्जाद को जहर देने की क्या जरूरत थी? जिसका जिगर पहले शाम खा गई थी उसको जहर क्यों दिया गया? जो खून रो रहा था। इतना जहर मिला तेरे बीमार इमाम को, सारी रात बिस्तर पे तड़पता रहा। माफी दो या मुझे ना दो। 8 कफन दिए थे बाकिर मौला ने तेरे चौथे इमाम को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो कफन बाकिर मौला देते रंगीन हो जाता, फिर दूसरा कफन रंगीन हो जाता, फिर चौथा कफन रंगीन हो जाता। 8वां कफन पहना के बाबा के कदम पकड़ कर कहते बाबा अब तो बंद कर दो, अब रोता किस बात को है? जो आप पढ़ते हैं सज्जाद के वो लफ्ज नहीं, मातम करके सज्जाद के जनाजे से आवाज आई बाकिर मुझे रोना इस बात का बंद नहीं हो रहा, मुझे भूल नहीं रहा कि जब शाम का बाजार था मेरे हाथों पे एक कैदी जनाजा था जिसको कफन में सज्जाद नहीं पहना सका। एक दफा सर पे हाथ मारा, जनाजा आ गया है, करीब ले आना सज्जाद मौला का जनाजा। ये माहौल बन गया है, इससे अच्छा माहौल नहीं बनेगा। फिर अल्लाह जाने मातम करे या ना करे। बेटा सर पे हाथ मार लो जो अकबर के नौकर जवान बैठे हो। हाय हाय सज्जाद करके कहता है सकीना। मैं कहता हूं मौला ठीक है तू सफर करता रहा, लेकिन तेरे जनाजे पर 8 कफन पहनाए गए।